نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مکہ کے مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ جو قریش کا لیڈر تھا، یہ اپنے لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے کہ اب حج کا وقت ہے اور باہر سے لوگ مکہ آئیں گے حج کے لیے، اور جب وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سنیں گے تو وہ مکہ والوں کے لیے بدنامی ہوگی، تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرو تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ تو یہ لوگ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا نام دینا چاہتے تھے، کچھ ایسے نام سے پکارنا چاہتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو اور لوگ ان کی باتوں میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نام سے بلانا چاہتے تھے، جیسے کہ نعوذ باللہ وہ مجنون ہے یعنی پاگل ہے، یا کاہن ہے یعنی جادوگر ہے جو سحر کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اللہ نے قرآن کے کئی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ سوچو تو کیا ہو گیا تم کو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہو؟ کیا وہ تم کو پاگل دکھتے ہیں؟ انفیکٹ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو تم پر یقین نہیں رکھتے کہ اگر اللہ چاہتے تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہیں سناتا، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں دیتے۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاری؟ یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جانتے تھے، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں ہی تو پیدا ہوئے تھے، رائٹ؟ یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے کہ وہ کیسے تھے۔ انفیکٹ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ تو جب پوری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سچے تھے، تو پھر اب 40 سال کی عمر میں یہ جھوٹے کیسے ہو گئے؟ اچانک یہ مجنون، کاہن، جادوگر کیسے ہو گئے؟ وہ انسان جس کو امی کہتے تھے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اب جب وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات انہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ انسان جو کبھی پوئٹری کے الفاظ نہیں بولتے تھے، وہ اچانک قرآن کیسے بولنے لگ گئے؟ سوچنے والی بات تھی نا، پر وہ لوگ سوچنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے غصے میں اندھے ہو گئے تھے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ قرآن کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان یا جن اتارتا ہے، رائٹ؟ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شیطان یا جن ان پر حاوی ہو کر ان کو یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے بھی ان کو جواب دیا سورہ الشعراء میں ورس نمبر 210 سے 212 میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مبین کو شیطان لے کر نہیں اترا، نہ یہ کام ان کے لیے ہے، نہ وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو ان کو سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں اللہ ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ قرآن کو شیطان نہیں اتار سکتے، شیطان تو قرآن کو سن بھی نہیں سکتے، وہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اور پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 221 اور 222 میں اللہ نے جواب دیا ہے، کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر چال ساز اور بدکار پر اترتے ہیں، وہ ہر جھوٹے انسان پر جو بدکاری کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس پر اترتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ آیات جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں بھیجا ہے، ان کے الفاظ سے صاف صاف اللہ کی ناراضگی پتہ چلتی ہے کہ وہ ان مشرکون کی باتوں سے کتنے ناراض ہیں۔ اللہ ان آیات کے ذریعے اپنا غصہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ لوگ، یہ مشرکون جو تھے، یہ تو عربک لینگویج میں ایکسپرٹ تھے، یہ تو انہی کی لینگویج تھی، رائٹ؟ ہماری طرح تو نہیں نا کہ جب تک ٹرانسلیشن نہ پڑھے آیات سمجھ نہیں آتی، رائٹ؟ ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ یہ لوگ قرآن کے ہر الفاظ کو جیسے وہ نازل کیا گیا بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ تکبر میں آ کر، ایروگنس میں آ کر گمراہی میں پڑ گئے، بھٹک گئے۔ اور یہ جو نام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، یہ سب ان کے ایکسکیوزز تھے۔ یہ خود کبھی کوئی ایک بات پر نہیں ٹکے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کبھی وہ جادوگر ہے، تو کبھی کہتے تھے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ شیطان کے انفلوئنس میں ہے۔ یہ خود اپنی باتوں کو کانٹرڈکٹ کرتے تھے، کبھی ایک بات پر نہیں تھے۔ اور جب یہ لوگ کہیں قرآن کی تلاوت سنتے تھے
تو وہ فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں سے جلدی سے گزر جاتے تھے تاکہ وہ اس کی آواز نہ سن سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ جو بھی قرآن سنے گا تو قرآن کا اثر اس پر ہو جائے گا، اور پھر وہ قرآن سے اتنا میسمرائز ہو جائے گا کہ وہ خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ایک جادو ہے۔ انفیکٹ ان لوگوں کے 3 سب سے بڑے ایشوز کیا تھے؟ سب سے پہلے تو ان میں آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ لوگ یہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ کوئی مرنے کے بعد مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جبکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے رائٹ کہ سوچو وہ انسان جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، کیا اس کے مرنے کے بعد اس کو چھوٹ مل جائے گی؟ اس کو اس کی ظلم کی کوئی سزا نہیں ملے گی؟ اور دوسری طرف وہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کو مرنے کے بعد انصاف نہیں ملے گا؟ اللہ نے کہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے عدل کرنے والے ہیں جو سب کے ساتھ عدل کریں گے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہونے نہیں دیں گے۔ انفیکٹ سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ تم ایسی بات کیسے سن سکتے ہو؟ تو بیسکلی اللہ ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ ان کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم انسان کچھ بھی کر لو اس دنیا میں اور پھر تمہارے مرنے کے بعد تم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ بے شک اللہ سب کے ساتھ عدل کرنے والا ہے۔ جو کچھ تم نے یہاں کمایا ہے اس دنیا میں اس کا تم کو جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ان کا سب سے پہلا ایشو کہ وہ لوگ آخرت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ اب ان لوگوں کا دوسرا ایشو کیا تھا؟ ان کو یہ ماننا مشکل تھا کہ کوئی انسان کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ یاد ہے ہم نے پچھلے سیشن میں بھی پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا ہوتا تو پھر اللہ کوئی فرشتے کو بھیجتے، کوئی انسان کو کیوں چنتے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غریب اور یتیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی ان کا دوسرا ایشو کیا تھا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا، رائٹ؟ تو اب تیسری بات یہ تھی کہ ان کے اندر توحید کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا ان کو عجیب لگتا تھا، کیونکہ ان کو بتوں کی عبادت کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی۔ انفیکٹ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ اللہ رحمان ہے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے تھے مر رحمان، یعنی یہ رحمان کیا ہے؟ دیکھیے یہ لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ رحمان کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ رحمان کیا ہے، اور یہ دونوں سوالوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ یہ لوگ انفارمیشن جاننے کے لیے ایسا نہیں پوچھتے تھے، بلکہ فخر میں آ کر ایسا پوچھتے تھے۔ اور اسی طرح کا سوال تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، رائٹ؟ جو قرآن میں آیا ہے سورہ الشعراء کے آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا ہے قال فرعون وما رب العالمین، یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ رب العالمین کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ما رب العالمین۔ اس کا مطلب کہ وہ کیا چیز ہے۔ نعوذ باللہ، وہ ڈیگریڈ کر کر پوچھ رہا تھا۔ اور قریش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پوچھ رہے تھے یہ رحمان کیا ہے۔ تو یہ ان کا تیسرا ایشو تھا کہ یہ صرف اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب قریش کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکنے والے نہیں ہیں اور دیکھتے دیکھتے کافی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کو ڈر لگنے لگا۔ تو یہ لوگ سب مل کر دوبارہ پلان بنائے اور یہ لوگ ان کے لیڈرز کے ساتھ ابو طالب کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے، ابو طالب کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، رائٹ؟ تو ابو طالب بنو ہاشم کے لیڈر تھے، اور یہ سارے لیڈرز جو قریش کے لیڈرز تھے یہ لوگ سب مل کر ابو طالب کے پاس گئے تاکہ ان سے یہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکو، اسلام پھیلانے سے روکو۔ اور یہ لوگ کافی بار یہ کوشش کر چکے تھے، وہ لوگ کافی بار ابو طالب کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو، لیکن ابو طالب نے ان کی بات نہیں سنی۔ تو یہ لوگ اب ابو طالب کے پاس جا کر ان سے یہ بولے کہ یا تو تم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ یعنی بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مارنا چاہتے تھے، اور یہ ڈائریکٹلی جا کر ان کو مار نہیں سکتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرائب کے لیڈر کون تھے؟ ابو طالب، رائٹ؟
اور ان کی پرمیشن کے بنا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جب ان کا لیڈر یہ کہتا کہ ہاں میں نے ان کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، تب یہ لوگ ایسا کچھ کر سکتے تھے۔ تو اب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے پلان کر رہے تھے، تو اس لیے وہ لوگ ابو طالب سے جا کر یہ بولے کہ یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ انفیکٹ اس بار انہوں نے ابو طالب کو یہ آپشن بھی دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو اور ہم ہمارا ایک آدمی تم کو دے دیں گے، تم ان کو اپنا بھتیجا بنا لو۔ جب ابو طالب نے یہ بات سنی تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لو گے اور اس کا قتل کر دو گے اور بدلے میں تمہارے کوئی آدمی کو مجھے دو گے تاکہ میں اس کو پالوں، یہ کیسا سودا ہے؟ تو اس کے بعد یہ لوگ ابو طالب پہ بہت پریشر ڈالے۔ تو ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے جا کر ان سے بولے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر رحم کرو، مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سب روک دو اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ ہونا ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے سے نہیں روک سکتا، جب تک کہ اللہ کی بات اس دنیا میں واضح نہ ہو جائے یا پھر میری موت نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے، اتنا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کیونکہ وہ یہ سوچنے لگے کہ اب شاید ان کے چاچا ابو طالب، جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اب وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ بھی سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کی وجہ سے ابو طالب پریشان ہیں۔ وہ ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے اور ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ انفیکٹ عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ اپنے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ کر گئے تھے، رائٹ؟ اور ابو طالب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں گے۔ اور یاد ہے نا، عرب جو تھے وہ اپنے وعدے کے پکے تھے، وہ اپنی بات سے نہیں پھرتے تھے۔ تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے اور جنہوں نے اپنے والد عبد المطلب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں گے، وہ اب قریش کی باتوں میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سونپ دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور ان کو اپنے ارادے پر اتنا اسٹرانگ دیکھ کر ان سے کہا کہ تم جاؤ اور تم کو جو حکم آیا ہے اس کو نبھاؤ، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی یہ بات سنی، وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ انفیکٹ وہ اور ابو طالب دونوں ایموشنل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو طالب قریش کے لیڈرز کے پاس گئے اور ان سے بولے کہ جس کو جو کہنا ہے کہو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جس کو چاہے جو کرنا ہے کرے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ تو اس طرح قریش کا یہ پلان بھی فیل ہو گیا۔ اب ان کے سارے کوششیں کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ ناکام ہو رہے تھے۔ تو اب ان کا آخری قدم کیا تھا کہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرو، ان کو مارو، ان کو ٹارچر کرو، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ سبق حاصل کر سکیں اور وہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اور اس فیصلے میں، اس پرسیکیوشن میں قریش کے بڑے بڑے لیڈرز شامل تھے، اور جو سب سے بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے، ان میں سے جو سب سے مشہور نام آئے ہیں وہ ہے ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، اخنس بن شریح، ابو سفیان۔ یہ لوگ سارے بڑے بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ مکہ کے جانے مانے لوگ تھے، پیسے والے لیڈرز تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت ٹارچر کیا، بہت ستایا، ان کو فزیکلی بہت تکلیف پہنچائے۔ یہ اپنے سب سے لوسٹ لیول پر گر گئے تھے، اپنی اصلیت پر آ گئے تھے یہ لوگ۔ انفیکٹ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لی گئی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ یاد ہے نا ہم نے کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل بنو مخزوم کا لیڈر تھا، اور بنو مخزوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹرائب تھی اس کا کمپٹیٹر تھا، یعنی ان کے دشمن تھے وہ لوگ۔ بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب تھی، ان کے دشمن تھے بنو مخزوم جس کا لیڈر تھا ابو جہل، ٹھیک ہے؟
تو ابو جہل نے اپنے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی گند لا کر ڈالے گا؟ جب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا بہت ویسٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کے انٹسٹائنز وغیرہ وغیرہ جو کھاتے نہیں ہیں، جس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عقبہ بن معیط، وہ اٹھا اور بولا کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو وہ گیا اور جہاں بھی اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا وہاں سے جا کر اونٹ کا سارا ڈمپ لے کر آیا، سارا ویسٹ لے کر آیا، جو کہ بہت بھاری ہوتا ہے، وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجود میں تھے، اور اس کے وزن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکے، وہ سجدے سے اپنا سر اٹھا نہیں سکے جب تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر اس کو ہٹا کر صاف نہیں کیا۔ اور یہ جو عقبہ اور ابو جہل، یہ لوگ سب جو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، یہ لوگ ایک دوسرے پر گر گر کر ہنس رہے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی یہ کہہ کر کہ یا اللہ ان سب کو تباہ کر دو۔ وہ سب کے نام لے لے کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور بے شک اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ سب لوگ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح سے مارے گئے تھے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری حدیث آئی ہے صحیح بخاری کی، جو عروہ بن الزبیر سے نریٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے برا برتاؤ کیا تھا وہ کس نے کیا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تب عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا ردا نکالا، یعنی وہ لوگ جو شال جسے کہتے ہیں یا جو کپڑا وہ لوگ اوڑھتے تھے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر بہت بری طریقے سے ان کا گلا دبا رہا تھا۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا، وہ بھاگ کر آئے اور عقبہ کو زور سے ڈھکیلے اور کہا کیا تم اس انسان کو مارو گے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے اور وہ تم پر اللہ کی آیات لے کر آیا ہے؟ یہ دیکھ کر عقبہ کے سپورٹ میں اور بھی لوگ آ گئے، اور وہ لوگ سب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ ایک اور انسیڈنٹ میں عقبہ بن ابی معیط کا نام آیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ انفیکٹ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا، تو کہا گیا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط اس نے ابو جہل کے ساتھ مل کر اس بات پر خوشیاں منائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی وارث نہیں بچا، ان کی نسل یہیں ختم ہو گئی۔ یہ لوگ مکہ کے گلیوں میں جا کر جشن منا رہے تھے، جبکہ عقبہ بن ابی معیط ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوا کرتا تھا، وہ ان کا پڑوسی بھی تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کی بات آئی تو وہ بھی ان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ ویسے ہی ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، رائٹ، ان کے 2 بیٹوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ رشتہ ہوا تھا۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا نکاح بھی ہوا تھا۔ ابو لہب غصے میں آ کر ان کا رشتہ توڑ دیا تھا۔ انفیکٹ ابو جہل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ اس کا اصل نام تھا عمرو بن ہشام۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے کے پاس نماز پڑھنا پسند نہیں آتا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ روکتا تھا۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آ کر ان سے کہا کیا میں نے تم کو اس بات سے منع نہیں کیا کہ تم یہاں پر آ کر نماز نہیں پڑھو گے؟ یہ کہہ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہا تھا اور دھمکا رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنے لوگوں کو بلا کر تم کو یہاں سے نکلوا سکتا ہوں۔ تبھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الق کی آخری آیات نازل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِیعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس کی بات بالکل نہ مانو اور تم اپنا سجدہ کرو، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، تو اللہ نے کہا ہے تم اس کی بات مت مانو، تم اپنا سجدہ کرو، تم اپنی نماز پڑھتے رہو، اور اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو جہنم میں کھینچیں گے، اور وہ بلائے جس کو بلانا ہے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بھیجیں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر اس دن وہ اپنے لوگوں کو بلاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تو اسی وقت اللہ بھی جہنم کے فرشتوں کو اس کے لیے بھیج دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ لوگ کیسے کیسے پلانز بنا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ انفیکٹ ابو جہل سے ریلیٹڈ ہی ایک اور انسیڈنٹ ہے جو نریٹ کیا گیا ہے، جس میں ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پلان بنا رہا تھا۔
اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ایک بہت بڑا پلان بنایا ہے۔ اس کے دوستوں نے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوں گے، انفیکٹ سجدے میں ہوں گے، تو میں ان پر ایک بہت بڑا پتھر لا کر ان کے سر پر گرا دوں گا۔ اور یہ پلان بنا کر دوسرے دن وہ اپنے دوستوں سے ملا اور ان دوستوں کو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے۔ تو دور سے اس کے سارے دوست اس کو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ابو جہل وہاں سے اٹھا اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر لیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہ ڈر گیا اور الٹے پیر بھاگ کر واپس آ رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے دور سے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا؟ تم تو ایک بہت بڑا پتھر لے کر گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے، تو تم ایسا بھاگ کر کیوں آ گئے اور اتنے ڈرے ہوئے کیوں تھے؟ تو ابو جہل نے کہا، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اونٹ جو ہمارے بیچ آ گیا تھا وہ میری طرف بھاگ کر آ رہا ہے جیسے کہ وہ مجھے ابھی مار دے گا، اور ایسا اونٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت ہی ڈراونا اونٹ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایکچولی جبریل علیہ السلام تھے، جس کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے پلانز بنا رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف اسلام کون لا رہا تھا؟ ان میں سے جو ویک لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو غریب لوگ تھے، وہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس دیکھیے کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ انفیکٹ ان کا ایمان ان کو بہت کچھ دے رہا تھا، جیسے کہ سکون، تسلی، امید، سیٹسفیکشن، یہ سب کچھ ان کو مل رہا تھا، جس سے ان کا ایمان اور اسٹرانگ ہو رہا تھا۔ اسلام ان لوگوں کو یہ سکھا رہا تھا کہ اللہ کی نظر میں کوئی امیر اور غریب نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، اور اس بات سے ان کو کانفیڈنس مل رہا تھا اور ان کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جس طرح ان کے کنڈیشنز ہوتے ہیں، جس طرح ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو مکہ میں بھی کافی غریب لوگ تھے جو ایمان لا رہے تھے۔ دیکھا جائے تو پہلے کے بھی جو قوم گزر چکے تھے، اس میں سے بھی سب سے زیادہ وہ امیر ترین لوگ تھے جو اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے بھی جو غریب تھے وہ لوگ سب سے پہلے ایمان لاتے تھے، اور یہاں مکہ میں بھی وہی ہو رہا تھا۔ انفیکٹ اب امیر لوگوں کے پاس ایک اور بہت بڑا ریزن تھا غریبوں کو ٹارچر کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ غریب اسلام قبول کر رہے تھے، رائٹ؟ تو خیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام کو اوپنلی پبلسائز کیے وہ لوگ 7 لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمار اور ان کی ماں سمیہ، شعیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، ان کی حفاظت ہوئی ابو طالب کے ذریعے۔ ابو طالب ان کو قریش سے پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پروٹیکشن ملی ان کے پیسے کی وجہ سے، کیونکہ وہ پیسے والے تھے، امیر تھے۔ لیکن جو باقی کے لوگ تھے، جو عمار، ان کی ماں سمیہ اور ان کے والد یاسر، شعیب، بلال، مقداد، یہ لوگ سب جو تھے، ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا کیونکہ ان کی پروٹیکشن میں کوئی نہیں تھا۔ بیسکلی ان سب کو چین سے باندھا جاتا تھا، زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، دھوپ میں ٹارچر کیا جاتا تھا، اس حد تک کہ یہ لوگ مشرکون کی بات نہ سن لیں۔ اور ان کی کیا بات سننی تھی؟ جب مشرکون مسلمانوں کو ٹارچر کرتے تھے تو وہ لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ کہو لات ہمارا خدا ہے، کہو عزا ہمارا خدا ہے، یعنی کہ لات، عزا، منات، یہ سب ان کے آئیڈلز تھے جس کو یہ اپنا رب مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو کر یہ ڈکلیئر کر رہے تھے کہ صرف اللہ ان کا رب ہے، تو یہ لوگ ان کو ٹارچر کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ جب تک تم یہ نہ کہہ دو کہ لات اور عزا اور منات ہمارا خدا نہیں ہے، جب تک ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان سے یہ منواتے تھے کہ کہو کہ یہ لوگ تمہارے خدا ہے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، اور یہ لوگ ان کا ٹارچر برداشت نہیں کر سکتے تھے، اتنا ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، سوائے کس کے؟ بلال رضی اللہ عنہ کے۔ بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ ایک حبشی تھے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور وہ مشرکون کے ظلم کو چپ چاپ سہ رہے تھے،
لیکن اپنی منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ اپنی منہ سے ایسی کوئی بات نہیں نکالتے تھے جو مشرکون سننا چاہتے تھے، اس لیے ان کو سب سے زیادہ ٹارچر کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، اور ان کی کیا بات تھی؟ وہ صرف ایک بات کہتے، احد، احد، یعنی صرف ایک۔ وہ اللہ کو صرف ایک کہتے تھے، اور جب مشرکون ان سے یہ بات سنتے تھے تو ان کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور وہ اور زیادہ ان پر ظلم کرتے تھے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کوئی امپورٹنس نہیں دیے، کوئی اہمیت نہیں دیے۔ ان کے جسم کو جتنا بھی ٹارچر کیا گیا وہ اللہ کے لیے سب کچھ سہتے گئے۔ ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا گیا، احد۔ اس سے مشرکون اوبویسلی بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے، تو کہا گیا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو زنجیروں سے باندھ کر کڑی دھوپ میں، مکہ کی دوپہر کی دھوپ میں، مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اس حد تک کہ ان کی جو جسم کی چمڑی تھی وہ اس ٹارچر سے پگھلنے لگتی تھی۔ امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ کو گرم گرم کوئلوں پر چلاتا تھا، وہ ان کو گرم پتھروں پر لٹاتا تھا اور ان کے اوپر بھی گرم گرم پتھروں کو رکھوایا جاتا تھا۔ انفیکٹ جو صحابہ وہاں سے گزرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ اتنا ٹارچر ہونے کے باوجود بھی بلال رضی اللہ عنہ زندہ کیسے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی اور انسان ہوتا ان کی جگہ تو وہ کب کا ختم ہو جاتا۔ جتنا ٹارچر یہ سہ رہے تھے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی مرضی تھی کہ وہ زندہ تھے، ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ سب برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مکہ میں بھی غریب لوگوں کی یا غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کو کتنا ٹارچر کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا تھا۔ ان غریب لوگوں کی مکہ کی سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں تھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ ایک اور انسیڈنٹ نریٹ کیا گیا ہے جس میں عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے کہ وہ کعبہ کے پاس جا کر سورۃ الرحمن کو پڑھ رہے تھے۔ تو جب عبداللہ بن مسعود کعبہ کے پاس گئے اور وہ سورہ رحمان ریسائٹ کر رہے تھے تو وہاں کے جو مشرکون موجود تھے وہ سب اکٹھا ہوئے اور ان کو سن رہے تھے، کیونکہ ان کی تلاوت بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ سب میسمرائز ہو گئے تھے ان کی تلاوت سن کر، اور وہ لوگ سب آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ان کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہی تلاوت کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے دوسروں کو یہ بات بتائی، سب لوگ مل کر ان کو اتنا مارا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کو ریکور ہونے کے لیے کافی دن لگے۔ اس کے باوجود بھی عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے قرآن پڑھنے سے قریش کو اتنا برا لگتا تو میں روز جا کر قرآن پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی پرسنالٹی بہت ہی چھوٹی تھی، مطلب وہ زیادہ لمبے نہیں تھے، وہ بہت پتلے اور چھوٹے ہائٹ کے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے سب کے سامنے جا کر قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، ان کو منع کیا کہ وہ دوبارہ جا کر ایسا نہ کریں۔ تو دیکھیے جو ٹارچر مسلمانوں پر کیا جا رہا تھا، پتہ ہے اس میں سب سے بڑا رول کس کا تھا؟ ابو جہل کا تھا۔ سب سے زیادہ یہ انسان تھا جس نے مسلمانوں پر ٹارچر کیا، ان کو بہت زیادہ تکلیف دی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کیا کہا؟ یہ ان کی امت کا فرعون ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایسا کہا۔ تو انشاءاللہ ہم اس سیشن کو یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اور کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔